الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. محترم سامعین، رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے. یہ مہینہ جیسا کہ ہم سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں بڑی برکت اور رحمت اور مغفرت والا مہینہ. اس مہینے میں قدم قدم پر اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت کو حاصل کرنے کا خوشگوار موقع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مہینے کو شہر مبارک کہا، برکت والا مہینہ. محترم حضرات، صحیح بخاری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی مسلسل اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی برائی کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. یعنی عام دنوں میں شیطان کے بہکاوے اور وسوسے اور گمراہ کرنے کے جو مواقع ہوتے ہیں وہ رمضان میں کم ہو جاتے ہیں. اس طرح اس حدیث سے رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان میں کس قدر نیکیاں کرنے کا خوشگوار موقع ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے کا موقع ہوتا ہے اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا موقع ہوتا ہے. محترم حضرات، ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ اذا كانت اول لیلۃ من رمضان نادى مناد یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ایک پکارنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے شر کے طلبگار، شر کے چاہنے والے، برائیاں کرنے والے، پیچھے ہٹو. تو یہ دونوں حدیثیں رمضان کے مقام و مرتبے کو پوری طرح سے واضح کر دیتی ہیں کہ رمضان کس قدر اپنے دامن میں ہمارے لیے رحمت اور برکت کے خزانے سمیٹے ہوئے. محترم حضرات، لیکن ایک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ رمضان تو یقیناً رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، عظمت کا مہینہ ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شخص اس مہینے سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا ہو، اس سے پوری طرح فائدہ اٹھاتا ہو، اس کا حق ادا کر پاتا. بارش ہوتی ہے، ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن زمینیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں. زمینیں اپنی صلاحیت، استعداد اور اپنی طاقت کے اعتبار سے اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ایک زمین اچھی ہوتی ہے، زرخیز اور اپجاؤ ہوتی ہے، بارش کی بوندوں کو پاتے ہی لہلہا اٹھتی ہے، فصل اگا دیتی ہے، مختلف قسم کے پھلوں اور پھولوں کے باغات اور پھلواریاں اس سے جو ہے نکل آتی ہیں. لیکن اس کے برخلاف ایک زمین بنجر ہوتی ہے اور اس پر بارش کی بوندوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ وہ فصل اگاتی ہے نہ باغات اگاتی ہے. ہاں، البتہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ گڑھے ہوتے ہیں جہاں کچھ پانی جمع ہو جاتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، خود پیتے ہیں، اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، کھیتوں کی سینچائی کرتے ہیں. اس طرح سے کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ لوگوں کو پہنچ جاتا ہے. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو پتھریلی ہوتی ہے، چکنی ہوتی ہے، اس پر بارش کا پانی نہیں ٹھہرتا اور نہ وہاں گھاس اگتے ہیں اور نہ فصل وہ زمین اگاتی ہے. یہی حال انسان کی فطرت کا ہے. کچھ ایسے بدبخت انسان ہوتے ہیں
جن پر رحمت کی بارش کا سارا پانی بہ نکلتا ہے، وہ غافل سوئے رہتے ہیں۔ رمضان کا خوشگوار مہینہ آتا ہے، رحمت و برکت کا مہینہ آتا ہے، لیکن اس سے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ نہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نہ غریبوں اور مسکینوں کی ہمدردی کرتے ہیں۔ اس طرح سے غفلت میں ان کا رمضان گزر جاتا ہے۔ ایسے ہی ظالموں کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے اس وقت بد دعا کی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا تھا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں جو عبادتیں ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، ان کو کرنے کا اہتمام تو کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن ان عبادتوں کا، ان اعمال صالحہ کا انسان کی زندگی پر جو اثر ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں رمضان جو انقلاب لانا چاہتا ہے، جو تبدیلی لانا چاہتا ہے، ہمارے نفوس کا جو تزکیہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے اخلاق و کردار کو جس طرح رمضان سنوارنا چاہتا ہے، وہ اثرات لوگ قبول نہیں کرتے۔ جس طرح پہلے جھوٹ بولتے تھے اب بھی جھوٹ بولتے ہیں، جس طرح پہلے برائیاں کرتے تھے اب بھی برائیاں کرتے ہیں، جو بری عادتیں پہلے تھی ان بری عادتوں میں اب بھی مبتلا۔ رمضان ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، برائیوں سے بچنے کی کوئی صلاحیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السہر۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو روزے سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے راتوں کو جاگنے والے ہیں جن کو رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، البتہ ایک گروہ ایسے خوش نصیبوں کا بھی ہے جو رمضان کے مبارک مہینے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو بھی ان سے ممکن ہوتا ہے، جو بھی ذکر و دعا اور عبادتیں ممکن ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی رمضان میں جو عبادتیں ہیں، جو اعمال صالحہ ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں ان پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ رمضان روزے سے وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی پربہار ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ اور رمضان جس طرح تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر جو صلاحیتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ خوش نصیب لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بشارت دی ہے کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے اذن سے خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسی تیسرے گروہ میں شامل فرمائے جو خیر کے کاموں میں سبقت کرنے والا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔